अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के उस बयान की बात करते हैं जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है और उनका दावा है कि अब पाकिस्तान को अपना कशकोल तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो कशकोल है ये पाकिस्तान को कहीं का नहीं रखेगा। वज़ीर आज़म ये कहना है कि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को मुआशी खुद मुख्तारी की तरफ जाना चाहिए, किसी से भीख नहीं मांगनी चाहिए, किसी से कर्ज़ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो भिखारी कौमें होती हैं, जो भिखारी मुल्क होते हैं, उनकी दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं होती। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह बयान तो दे दिया है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी तक पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक उनको हकीकी जो तस्वीर है वो नहीं दिखाई दे जा रही। और अगर उनको हकीकत बताई भी जा रही है तो पाकिस्तान की जो मईशत है इसके मसाइल को हल करने के लिए और पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से निकलने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ों का पहाड़ है इसको ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाया जा रहा। वज़ीर आज़म का बयान किसी हद तक संजीदा हो सकता है, लेकिन आज से साल डेढ़ साल पहले तक जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किसी भी जगह जाते थे तो वो कहते थे कि मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान को भीख मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दुनिया को, बैरूनी ममालिक को और बैरूनी ममालिक के जो सरबराहान हैं उनको ये भी यकीन दहानी कराते थे कि पाकिस्तान बहुत जल्द इन मसाइल के ऊपर काबू पा लेगा और जो कर्ज़ा आपसे लिया जा रहा है ये बहुत जल्द वापस कर लिया जाएगा। अब पाकिस्तान की मईशत पिछले साल डेढ़ साल में बेहतर होने की बजाय कुछ ख़राब हुई है और ख़ास तौर पर जो बैनुल-अक़वामी आलमी मालियाती इदारे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसकी हालिया मिसाल ये है कि IMF का जो मिशन है वो आज ही पाकिस्तान से रवाना हुआ है और 2 हफ़्ते तक पाकिस्तान के अंदर रहा है। पाकिस्तान के अंदर वज़ारत ख़ज़ाना का एक बहुत बड़ा महकमा है और इसके साथ साथ वज़ारत पावर डिवीज़न है, पेट्रोलियम है, FBR है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये सारे इतने बड़े बड़े इदारे हैं और यहाँ पर बहुत ज़हीन, काबिल, फ़तीन सरकारी अफसरान जो कि ग्रेड 22 में हैं, उनका 25-25 साल का तजर्बा है। वो पाकिस्तान की मईशत को सुधारने के लिए जो तजावीज़ IMF के सामने लेकर जाते हैं, IMF उन तजावीज़ के ऊपर यकीन नहीं करता, क्योंकि सबसे पहली वजह तो IMF और जो दीगर भी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये आज का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के 76 साल की तारीख़ का है। और अब तो सूरत हाल ये है कि जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनी हुई है वो जाली हुकूमत है, क्योंकि इसके पास एक मैंडेट नहीं था। मैंडेट इमरान ख़ान के पास था, लेकिन हुकूमत शहबाज शरीफ ने बना ली है। तो IMF का जो मिशन है वो 2 हफ़्ते तक तकरीबन पाकिस्तान में रहा है और सिर्फ यही देखता रहा है कि क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत अगले 5 साल की जो मुद्दत है वो पूरी करेगी या फिर नहीं करेगी, और ये हुकूमत कितना अरसा तक चलेगी। फिर उसके बाद IMF ये फ़ैसला करेगा कि पाकिस्तान को कर्ज़ा देना है या फिर नहीं देना। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अचानक ही अबू धाबी के दौरे पर पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने शेख ज़ायद बिन नहान से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद अबू धाबी के जो हुक्मरान हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि UAE पाकिस्तान के अंदर $10 अरब की सरमायाकारी करेगा। अब सऊदी अरब हो, UAE हो या फिर दीगर जो अरब ममालिक हैं, ख़लीजी ममालिक हैं, वो इस तरह के बयानात माज़ी में भी देते रहे हैं, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि सऊदी अरब हो या फिर UAE हो वो पाकिस्तान के अंदर किस जगह, किन शोबों में सरमायाकारी करेगा। इसकी डिटेल जो है वो गुज़िश्ता कई सालों से मंज़र आम पर नहीं आ रही कि अब अगर UAE ने भी $10 अरब की सरमायाकारी करनी है तो पाकिस्तान के अंदर क्या सरमायाकारी का माहौल है। ख़ास तौर पर जो अरब ममालिक हैं ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर काम करते हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनसे अगर बात करें तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर काम करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर 3-4 बड़े मसाइल हैं।
پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گزشتہ کئی سالوں کے اندر تیل اور گیس کے شعبے میں کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں ہوئی اور کچھ کمپنیاں تو پاکستان کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تیل اور گیس تلاش کرنے کی جو کوشش تھی وہ پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہوئی۔ کچھ سٹڈیز، کچھ رپورٹس آئی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان کو نکالنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا۔ تو پہلی جو مشکل ہے غیر ملکی کمپنیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں تیل اور گیس کس جگہ پر ہے، کتنا ٹائم لگے گا اس کو نکالنے کے لیے، کتنی سرمایہ کاری لگے گی۔ دوسرا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے، تیسرا مسئلہ لائسنس کا ہے، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جب تیل اور گیس کی کمپنیاں پاکستان کے اندر آتی ہیں اور تیل اور گیس کو نکال لیں تو پھر وہ سوئی سدرن گیس کمپنی، سوئی ندرن گیس کمپنی اور پھر جو تیل نکلتا ہے اس کو فروخت کرنے کے لیے ایک معاہدہ کرتی ہیں، اور جب وہ تیل اور گیس فروخت کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس کے جو پیسے ہیں وہ حکومت پاکستان ادا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ایک پورا ایک سائیکل بن چکا ہے اور حکومت پاکستان نے تیل اور گیس کی کمپنیوں کو سرکولر ڈیٹ کی مد میں کئی ارب ڈالرز جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ اب ان حالات میں جو یو اے ای کی کمپنیاں ہوں یا پھر سعودی عرب کی کمپنیاں ہوں وہ پاکستان کے اندر کس طرح سرمایہ کاری کریں گی۔ سرمایہ کاری کا ماحول تو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان بہتر کرے اور پھر تاکہ یہاں پر لوگ آئیں، کاروبار کر سکیں اور پاکستان کی معیشت کو چلا سکیں۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا پاکستان ایک بھکاری ملک ہے اور اب پاکستان بھکاری ملک نہیں رہے گا، کیا اس میں کچھ حقیقت ہے یا پھر نہیں؟ تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ اگلے کئی سالوں تک پاکستان کی معیشت بہتر ہونے والی نہیں ہے۔ پاکستان اسی طرح بھیک مانگتا رہے گا، اور مودی کا جو بیان ہے اس میں نریندر مودی جو کہ بھارت کے وزیر اعظم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان ہندوستان کو آنکھیں دکھا رہا تھا، اور اب پاکستان کی حالت یہ ہے کہ وہ کٹورا لے کر پوری دنیا میں گھوم رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ نریندر مودی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا میں جس جگہ جاتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں بھیک دے دیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ آپ کاروبار کریں، معیشت کریں، ہمارے ملک کے اندر آ کر آپ صنعتیں لگائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو روزگار مل سکے۔ اگر ہم صنعتیں لگانے کی یا پھر کاروبار کرنے کی کسی کو بات بھی کرتے ہیں تو دنیا ہمارے اوپر ہنستی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ملک ہے، کہ پاکستان کس طرح کا ملک ہے، یہاں پر کون جا کر سرمایہ کاری کرے گا۔ حکومت پاکستان کے پاس بھی پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا فی الحال کوئی پلان نظر نہیں آ رہا۔ خاص طور پر جو قرضوں کا پہاڑ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو قرضے جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس وقت ہر پاکستانی تقریباً 2,80,000 روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے جو اندرونی اور بیرونی قرضے ہیں اس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، اور اس وقت پاکستان پر قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ تقریباً 76 ارب ڈالرز تک پہنچ چکا ہے، جس میں 46 ارب ڈالرز مقامی قرضے ہیں اور 30 ارب ڈالرز کے جو قرضے ہیں وہ غیر ملکی قرضے ہیں، اور اس جو مقامی قرض ہے اس میں اگلے سال کے دوران یہ 46 ارب ڈالرز کا جو قرضہ ہے یہ 53 ارب ڈالرز تک پہنچ جائے گا۔ پاکستان قرضوں پر سود کی جو ادائیگی کر رہا ہے وہ پاکستان کی ٹوٹل جو انکم ہے اس سے بڑھ چکی ہے، یعنی کہ اگر ایف بی آر اور دیگر ادارے مل کر جو جتنی ہم آمدنی کرتے ہیں وہ تقریباً 9,000 ارب روپے کے قریب ہے، اور پاکستان جو قرضوں پر سود ادا کرتا ہے وہ 8,000 ارب روپے بنتا ہے۔ اب صرف 1,000 ارب روپے سے کیا کوئی ملک چل سکتا ہے؟ کیا کوئی ملک بھکاری نہیں بن سکتا؟ کیا پاکستان کو چلانے کے لیے ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ 1,000 ارب روپے سے کون سا ملک ہے جو چلتا ہے؟ یقیناً پاکستان کو چلانے کے لیے ہمیں قرضے کی مزید ضرورت ہوگی، اور جب قرضہ ہم مانگیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ پاکستان ایک بھکاری ملک ہے، اور بھکاریوں کے ساتھ صرف ان کو بھیک ہی دی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس کو بڑھانے کا بھی پاکستان کے پاس کوئی پلان نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کی برآمدات بڑھیں گی
تو ہی پاکستان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اب پاکستان کی جو فیکس آمدنی ہے وہ بھی خطے کے دیگر ممالک کی نسبت انتہائی کم ہے۔ مثلاً پاکستان میں فیکس آمدنی اس وقت کوئی $1680 سالانہ تک ہے، یعنی کہ ہر پاکستانی کی آمدن $1680 سالانہ ہے، اور بھارت میں یہ کتنا ہے؟ تقریباً یہ اس کا دگنا ہے، $3000 سالانہ فیکس آمدن ہے انڈیا کی۔ بنگلہ دیش کی جو فیکس آمدن ہے وہ تقریباً $2200 سے لے کر $2300 سالانہ تک پہنچ چکی ہے۔ تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھارت سے بھی بہت پیچھے ہے، بنگلہ دیش سے بھی بہت پیچھے ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھارت سے بھی بہت پیچھے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ پاکستان کی برآمدات بنگلہ دیش اور بھارت دونوں سے بہت پیچھے ہیں۔ بنگلہ دیش جو کہ پاکستان کے بعد آزاد ہوا ہے، پاکستان سے ہی آزادی لی ہے، آج اس کی معیشت کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے، اور جو انڈیا ہے اس کی معیشت آپ دیکھیں گا 2030 تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ تیسری دنیا کی بڑی معیشت بن جائے گی۔ اس وقت امریکہ جو ہے وہ معاشی میدان میں بھی سپر پاور ہے، اور چین جو ہے وہ اس کے بعد ہے، جاپان تیسرے نمبر پر ہے، لیکن 2030 میں چین جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور اکانومی بن جائے گا، امریکہ اس سے پیچھے ہوگا، اور تیسرے نمبر پر بھارت ہوگا۔ تو سوچنا پاکستان کو یہ چاہیے کہ 2030 میں پاکستان کی معیشت کہاں ہوگی۔ اسی طرح ہم بیکاری ملک کے طور پر رہیں گے، یا پھر کچھ معیشت میں بہتری بھی آئے گی یا پھر نہیں۔ کوئی واضح پلان لے کر حکومت پاکستان کو آنا چاہیے۔ صرف IMF سے $1 ارب یا پھر $1.5 ارب کا قرضہ لے کر کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب تو حالت جہاں تک ہے کہ دیکھیں، بنگلہ دیش جو ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، جب سری لنکا ڈیفالٹ کرنے لگا ہے تو سری لنکا کو اس نے قرضہ دیا ہے۔ بنگلہ دیش نے سری لنکا کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے $20 کروڑ کا قرضہ دیا ہے۔ کہیں یہ شک نہ پڑ جائے کہ بنگلہ دیش بھی کسی وقت پاکستان کو یہ آفر کر دے کہ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں، میں آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے بچاتا ہوں، تو پاکستان کی کیا حالت ہوگی۔ ایک بعد میں آزاد ہونے والا ملک پاکستان کا جو حصہ رہا ہے، اسی سے پاکستان بھیک مانگ رہا ہوگا۔ حالانکہ پاکستان جب بنگلہ دیش اور پاکستان اکٹھے تھے تو پاکستان، یہ مغربی پاکستان، بنگلہ دیش سے کہیں امیر تھا، لیکن آج کا جو پاکستان ہے وہ بنگلہ دیش سے غریب ہو چکا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، صرف بھڑک بازی سے کام نہیں چلے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔